يا نفس إن لم تظفري لا تنسى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آل رسول اور اصحاب رسول اور اولیاء صالحین اور اکابرین، تابعین، تبع تابعین اور اللہ کے نیک بندوں سے 2 رکعت نفل نماز حاجت ثابت ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھا کریں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے۔ یہ نفل آپ بس میں بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز میں قیام شرط نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کے نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جب سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر پہنچیں تو اس کی تکرار کریں، مسلسل تکرار کریں، اور اس انداز سے کریں جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کا تکرار کریں، ایسا تکرار جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے تو کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہتا ہے زمین پر تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو رک جا۔ وہ ستون کہتا ہے میں کیسے رکوں، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے تو رک جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا تکرار کرنا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت بدل جائے۔ مسلسل تکرار کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنے اندر کے درد کو امنڈ آئے، اتنا تکرار کریں، آنسو نکل پڑیں، سسکیاں بندھ جائیں، دل کی کیفیت ہی چینج ہو جائے، دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہو، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو مکمل کریں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، تو اتنا پڑھنا ہے، اس آیت کو اتنا پڑھنا ہے جیسے ایک پاگل ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتا ہے۔ آپ نے اتنا پڑھنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے۔ جیسے پاگل والی کیفیت ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے اللہ کو منانے کی، تو سب فیصلے خود بخود ہو جائیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد رکوع، سجدہ، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو تکرار کریں، اور پھر اس نیت سے تصور ہو کہ سخی مالک، تیرا بندہ، تیرا غلام، کسی اور کے در پر میں کیوں جاؤں، کدھر جاؤں؟ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ شرک کرتا ہے۔ مولا میں شرک نہیں کرتا، اے مالک میں مشرک نہیں ہونا چاہتا، تو میری مغفرت نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اب تیرا ہی در ہے، اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اے سخی، مجھے دنیا بھی دے، مجھے رزق بھی دے، مجھے عزت بھی دے، مجھے شان و شوکت بھی دے، مجھے نیک راہ پہ چلا، مجھے کرم بھی دے، مجھے عطا بھی دے، اپنی مہربانیاں بھی عطا فرما، اولاد بھی عطا فرما، مال و دولت بھی عطا فرما، میری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے میرے مالک میری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ یہ 2 نفل بڑے سے بڑے وظیفوں پر بھاری ہے، بڑی بڑی دعاؤں پہ بھاری ہے، اور بڑے بڑے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ اور اپنے فیصلے کروانے کے لیے جہاں انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، جہاں انسان کہتا ہے کہ اب اس کا حل صرف موت ہے، وہاں یہ فیصلے کرواتے ہیں۔ ان 2 نفل حاجت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہاں فیصلے کروانے والی آیت ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی حاجت پوری ہو جائے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں
آپ کی وجہ سے آپ صدقہ جاریہ بنے کسی کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔